بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو روزی کی وہ تلاش نہ کرتا ہو؟ اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو. جتنے پیسے اسے محنت کی کمائی سے ملتے ہیں اس میں برکت زیادہ ہو، ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائیں. اس لیے ہر انسان روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، کماتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ پیسے ضائع نہ ہوں بلکہ اس میں برکت ہو، اس کی ضرورتیں پوری ہوں، تقاضے پورے ہوں اور پھر بھی وہ پیسے بچ جائیں. تو برکت چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے برکت؟ اس لیے چند سال پہلے مجھے یہ ارادہ ہوا کہ قرآن اور حدیث میں، بزرگوں کے اقوال میں جتنی چیزیں برکت کے بارے میں بتائی گئی ہیں، قرآن میں کہا گیا فلاں چیزوں میں برکت ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں فلاں چیز میں برکت ہے، حدیثوں کی کتابوں کو تلاش کر کے کنگھال کر دیکھنے کے بعد کچھ چیزیں مجھے ایسی ملی کہ جو اللہ کے نبی نے تجربے کے بعد فرمائی ہیں کہ ان چیزوں میں برکت ہے، ان دعاؤں میں برکت ہے، اس طرح عمل کرنے میں برکت ہے. تو میں نے اس وقت یہ کتاب ترتیب دی جس کا نام ہے رزق میں برکت کے 200 اسباب. رزق میں برکت کے 200 اسباب میں نے ترتیب دی اور اس میں نے ہر اس چیز کو جمع کر دیا جو برکت کا ذریعہ ہے. جیسے میں نے بیان کیا، اس میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کی برکت، بکریوں کی برکت، کنگھی کرنے والی عورت کی برکت، جھکا کر تولنے کی برکت، کھانا کھلانے کی برکت، اور اسی طرح تکبیر کی برکت، سفر کی برکت اور دودھ کی برکت، درود شریف کی برکت اور چھوٹی چھوٹی روٹیوں کی برکت اور سلام کرنے کی برکت، نیلی آنکھوں والی عورت کی برکت، گھر میں نماز پڑھنے کی برکت. 200 ہیں، ان میں 200 باتیں ایسی ہیں، ان میں کچھ حدیثیں بھی ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، کچھ بزرگوں اور اسلاف کے بتائے ہوئے وظیفے بھی ہیں. تو جب یہ کتاب میں نے ترتیب دی تو یہ کتاب شائع ہوئی 1000، پھر یہ کتاب شائع ہوئی ایک اور 1000، پھر کتاب شائع ہوئی 1000. ہزاروں کی تعداد میں یہ کتاب چھپی اور لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا اور فائدے اٹھائے. اس لیے کہ اس میں جتنی باتیں ہیں سب میں حوالے میں نے لکھ دیے ہیں. ہر چیز کا حوالہ جیسے آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا حوالہ میں نے لکھا ہے اور کتاب کے نام، صفحہ نمبر اور جلد نمبر ساری چیزیں اس میں لکھ دی ہیں. تو گویا یہ کتاب مدلل ہو گئی. اس لیے جتنے لوگ اس کو خریدنا چاہتے تھے خریدے، لیکن ہمارے کچھ اصحاب خیر اور نیک کاموں میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے اس کتاب کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی. اس کتاب کو شائع کریں، لوگوں میں عام کریں. اس لیے ہمارے ایک دوست ہیں الحاج AP اشفاق احمد صاحب، انہوں نے 1000 کتابیں چھپائیں. انہوں نے جو کتابیں چھپائیں ہم نے اس میں مفت کی مہر لگائی ہے، مفت کی مہر لگائی، یعنی کتاب فری تقسیم ہوگی. تو ہمارے ادارے سے حضرت ولی اللہ رشادی پبلشنگ سینٹر، اس ادارے سے کئی کتابیں مرتب ہوئیں، کئی کتابیں میں نے ترتیب دیں اور شائع ہوئیں. ہمارے کچھ دوست احباب جو امت کے حق میں درد مند دل رکھتے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو شائع کرنے کی ذمہ داری لی ہے اور آج تک وہ شائع کر رہے ہیں. بے شمار میری کتابیں لکھیں، ان میں نے دوسری کتاب یہ لکھی کہ رزق میں برکت کے 200 اسباب. یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اس کتاب کو. اگر مرد عورتیں جو بھی پڑھیں گے گھر میں، ایک حدیث بھی اگر ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کی برکت کیا ہے، اس حدیث سے ہم کو کیا فائدہ ملے گا. جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی برکت کا طالب ہے اس کے لیے 3 کام ضروری ہیں. 3 کام، چھوٹے چھوٹے 3 کام ہیں. اگر یہ کام آدمی کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے برکتیں ملیں گی. جیسے میں نے 200 اسباب میں 70 پر 2 72 نمبر کی حدیث میں نے لکھی ہے سلام کی برکت. اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی
کہ پیارے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو اپنے گھر والوں کو سلام کرو. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا یہ برکت کی چیز ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کیا ہے رسول اللہ گھر میں تنگی ہے. تو آپ نے 3 کام بتائے. پہلا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو گھر والوں کو سلام کرو, اور دوسرا مجھ پر درود بھیجو, اور تیسرا قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو. تو یہ حدیث اس میں نے لکھی ہے, اور حسن حسین نامی دعاؤں کی کتاب سے میں نے اس کو لیا ہے. اس کا حوالہ اس میں لکھ دیا, صفحہ نمبر لکھ دیا. تو روٹی کی برکت, انگلیاں صاف کرنے کی برکت, سخاوت کی برکت, جتنی چیزیں میں نے اس میں لکھی تو لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ برکتوں کے متلاشی ہیں لوگ. پریشان ہیں کہ 70,000 کماتے ہیں لیکن 40,000 تو دواؤں میں خرچ ہو جاتے ہیں, ہسپتالوں کی نظر ہو جاتے ہیں, برکت ہی نہیں ہے. تو برکت کی ضرورت ہر ایک کو ہے. یہ کتاب اگر آپ کے پاس نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو یہ کتاب بھیجنے کا انتظام کروں گا. اس لیے کہ پوری انسانیت کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے. آپ کو ضرورت ہے تو آپ منگوا سکتے ہیں کتاب, کوریئر کے ذریعے سے کتاب آپ کو مل جائے گی. اس کتاب میں 200 ایسی باتیں لکھی گئی ہیں حوالے کے ساتھ, پروف کے ساتھ, جلد نمبر, صفحہ نمبر, کتاب کے نام کے ساتھ, کہ اس میں حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت کے اسباب بتائے ہیں. ایک سبب بھی برکت کا اگر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر سمجھو کہ آپ کے اندر گھر میں برکت آ جائے گی, آپ کے فیکٹریوں میں, کارخانوں میں برکت آئے گی, آپ کی دولت میں, مال میں برکت آئے گی. تو اس لیے چند سال پہلے میں نے جو کتاب لکھی تھی, میرا دل چاہا کہ لوگ جب سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ تجارت ہو رہی ہے برکت نہیں ہے, دکان چل رہا ہے برکت نہیں ہے, تو اس کے لیے میں نے چاہا کہ اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آپ سب اس کتاب کو پڑھیں اور خریدیں اور کتاب کو پڑھیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو, آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتا سکیں. دوستو اس طرح کی ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو روزانہ ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی. برکت کے عنوان پر لکھی گئی یہ کتاب, اور اس کے عنوان پر جو میں نے آج تک اب آپ کو سمجھایا ہے وہ اگر آپ اپنے دوستوں میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ برکت کن کن راستوں سے ہمارے گھر میں آتی ہے, کارخانے میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں, آپ کی روزی میں, پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی روزیوں میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے اوپر دیے گئے نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, یہ کتاب منگوا سکتے ہیں. اور کوئی صاحب خیر ایسے بھی ہیں جو اس کتاب کو شائع کر کے لوگوں میں مفت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ رابطہ کیجئے مجھ سے. انشاءاللہ میں آپ کو رہبری کروں گا, خود آپ ہی تقسیم کریں, کتاب چھپائیں, آپ خود تقسیم کریں, انشاءاللہ سب کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہماری آپ کی زندگیوں میں, کمائی میں خوب برکتیں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.